مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ گزشتہ روز 20 محرم الحرام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک کا دن تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام ہیں کہ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج سے واپسی پر آپ نے حضرت بلال سے یہ فرمایا کہ اے بلال، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی و روحی و قلبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو ایسا کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ وضو کرنے کے بعد تحیت وضو کے 2 نفل پڑھ لیا کرو، تو اس کے بعد وہ نفل میں نے کبھی ترک نہیں کیے، کبھی نہیں چھوڑے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال، پھر اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے تجھے جنت میں ایسا مقام عطا کر دیا۔ اب اس میں پوائنٹ جو نوٹ ایک کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ بلال کبھی ترک نہ کرنا، وہ عمل کی فضیلت ہے، ہر نیک عمل کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن پوائنٹ جو ایک عشاقان مصطفیٰ کا نوٹ کرنے والا وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بلال ترک نہ کرنا، اور یہ پوائنٹ اس کے بعد نوٹ ایک یہ بھی کرنے والا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو، اس عمل کو پھر ترک نہیں فرمایا، اس عمل کو آپ استقامت کے ساتھ کرتے رہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی بات کریں تو کیا ہی نرالا عشق جو حضور سے وہ اپنی زندگی میں کر گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی نوکری کرتے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں اپنی زندگی ساری جی گئے۔ اور ایک واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے تو میرے دل کے آنسو نکلتے ہیں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ کیسی محبت، وہ کیسا عشق جو بلال حبشی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ بلال حبشی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو گیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مدینہ کی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ودھا والے سونے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے ترستے، کبھی اس گلی میں جاتے، کبھی کس گلی میں کہ کہیں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور نظر آ جائے، کبھی کسی کے پاس جاتے کیا تم نے میرے حبیب کو دیکھا، کبھی کسی کے پاس جاتے کیا تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کیا کبھی کسی کے پاس جاتے تم نے میرے محبوب کو دیکھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آئے۔ پھر آپ نے کیا کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں، آپ حلب میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور کچھ دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اے بلال، اے بلال، اے بلال، تیرا مجھ سے ملنے کو دل نہیں کرتا کیا؟ تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ تو مدینہ شریف کیوں چھوڑ آیا؟ کیا تیرا مجھ سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی، آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ فوراً مدینہ شریف کی طرف سفر باندھنے لگے، فوراً مدینہ شریف کی طرف چلنے لگے، آپ مدینہ شریف کی طرف سفر کرنے لگے۔ اور جب مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ غلام تو آ گیا، آپ ابھی بھی پردے میں ہیں، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردے سے اپنا مکھڑا اٹھا
بٹھا دیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے، آپ ابھی بھی تشریف نہیں لائے، آپ ابھی بھی تشریف نہیں لائے۔ اتنا زار و قطار روئے، زار و قطار روئے، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب کہ حضور کے صحابہ نے دیکھا کہ حضرت بلال ہیں، یہ حضرت بلال یہ تو بڑے عرصہ غائب رہے، یہ کدھر تشریف لے گئے تھے؟ بلال حبشی کو باہر لایا گیا، آپ کو ہوش دلائی گئی، آپ کے پانی کے چھینٹے مارے گئے، آپ کو ہوش دلائی گئی اور کہنے لگے بلال بلال تیری بڑی یاد آئی، ہمیں یاد آتا تھا کہ حضور کے زمانے میں تو وہ اذان پڑھا کرتا تھا، آج حضور کی دل کو ہمیں بڑی تڑپ بہت یاد ستاتی ہے، اے بلال تو حضور کے جو دور میں اذان سنایا کرتا تھا آج وہ اذان سنا دے، آج وہ اذان سنا دے، اے بلال آج وہ اذان سنا دے۔ وہ کہنے لگے نہیں میرے بس کی بات نہیں، میں کیسے سناؤں گا، میں پہلے پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب میں محمد رسول اللہ کہتا تھا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ انور میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا، میں حضور کے چہرے انور کو زیارت کرتا تھا، میں اس کو دیکھتا تھا، میں ان کے بڑے مزے لیتا تھا، حضور علیہ السلام کی ولیل کی زلفوں کو دیکھتا، آپ کے نینوں کو دیکھتا، آپ کے دندان مبارک کو دیکھتا، حضور علیہ السلام کے مبارک بدن کو دیکھتا، حضور علیہ السلام کے مبارک امامہ شریف کو دیکھتا، لیکن آج مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی۔ تو صحابہ کہنے لگے آج اگر بلال کسی کی بات مانیں گے تو وہ حسنین کریمین ہے۔ حسنین کریمین کو لایا گیا، حسنین کریمین عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نانا کی یاد بڑی ستاتی ہے، اے بلال بلال آج پھر وہ اذان سنا دے، وہ یاد تازہ کر دے، آج پھر اذان سنا دے۔ بلال حبشی کہنے لگے اے حسنین کریمین، اے میرے آقا حضور علیہ السلام کے نواسو، آپ میرے آقا، میں آپ کا غلام، آپ کی بات میں کیسے ٹال سکتا ہوں، میں ضرور اذان سناؤں گا۔ بلال حبشی شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو حضرت بلال حبشی نے آنکھیں کھولی، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور نظر نہ آیا، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، آپ زمین پر تشریف لے آئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے نہیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میں یہ کیسے اذان پڑھوں، مجھے حضور کا پیارا مکھڑا دکھائی نہیں دیتا، مجھے حضور علیہ السلام کا بدعا والا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، مجھے حضور علیہ السلام کی ولیل والی زلفیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے بعد پھر بلال حبشی وہ مدینہ شریف چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ شریف چھوڑ کر چلے گئے۔ آج یہ کیوں ہے؟ ہمارے تو رول ماڈل، ہمارے تو جو ہیرو تھے وہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں، امام حسین ہمارے لیڈر ہیں، امام حسین جو ہے ہمارے آئیڈل ہیں، امام حسن ہمارے آئیڈل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہمارے آئیڈل ہیں، حضرت بلال، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمارے آئیڈل ہیں۔ لیکن آج کیا ہمارے بچوں کو کرکٹرز کے نام پتہ ہے، ہمارے بچوں کو فٹ بالرز کے نام پتہ ہے، ہمارے بچوں کو یہ سب کچھ پتہ ہے کہ فلاں کا نام کیا ہے، فلاں کارٹون کریکٹر کیا ہے، فلاں مووی کا جو ایکٹر ہے اس کا نام کیا ہے، لیکن ہمارے بچے کو بلال حبشی تک کا نہیں پتہ، ہمارے بچے کو حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق نہیں پتہ، ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتہ صحابی کسے کہتے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہیں، ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتہ امام حسین کون ہیں، ہمارے بچوں کو یہ کیوں نہیں پتہ؟ یہ کمزوری ہماری ہے، ہماری خود کی ہے، یہ آپ کی کمزوری، ہماری خود کی کمزوری ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو موویز کی طرف لگا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو کارٹونز کی طرف لگا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو کرکٹ کی طرف لگا دیا۔ ہم نے یہ کیوں نہ بتایا کہ بیٹا دیکھو، ہم رات کو کیوں نہیں اپنے پاس بچوں کو بٹھایا، ہم نے کیوں نہیں بتایا کہ بیٹا دیکھو اسلام کی تاریخ ہے، حضرت ابوبکر صدیق ایک صدیق تھے جو واقعی صدیق تھے، حضور علیہ السلام کے پکے سچے غلام تھے، حضور علیہ السلام سے کی محبت میں اپنی زندگی ساری لٹا دی۔ ہم نے کیوں اپنے بچوں کو نہیں بتایا؟ ہم نے یہ بھی کیوں نہیں بتایا کہ عمر فاروق کون تھے؟ ہم نے کیوں نہیں بتایا عثمان غنی کون تھے؟ ذوالنورین کون تھے؟ ہم نے کیوں نہیں بتایا مولا علی شیر خدا کون تھے؟ ہم نے کیوں نہیں بتایا کہ علی کون ہے جن کے بارے میں حضور فرمائے من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ یہ آپ کی میری ہماری خود کی کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا۔ آج بھی وقت ہے، ہمارے بچے، ہم کہتے ہیں نا بڑے ہوتے ہیں یار یہ نماز کی طرف نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں یار بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی بڑی ایک وجہ، کیوں؟ ہمارے گھر والے خود نہیں پڑھتے۔ جو کام گھر والے کرتے ہیں، اگر آپ اور میں اگر ہم مل کر ہم مووی دیکھتے ہیں، ہم کارٹونز دیکھتے ہیں، ہم کرکٹ دیکھتے ہیں، ہم کچھ بھی کسی ایکٹر کی باتیں کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے obviously آپ کا بچہ، میرا بچہ، ہمارا بچہ وہی کام کرے گا، وہی باتیں کرے گا۔ اور یاد رکھیں جب آپ کے گھر میں
فجر کے وقت سب لوگ اٹھ کر، کچھ جو مرد حضرات ہیں مسجد میں جائیں، عورتیں مصلی بچھا کر بیٹھیں، تو یقین جانیے بچہ بھی نماز کے لیے اٹھے گا، بچہ بھی سپارہ پڑھنے جائے گا۔ جب باپ اور ماں اور بہن بھائی، گھر کا ہر فرد روز قرآن مجید بچے کے سامنے پڑھے گا، بچہ پوچھے گا ماں یہ کیا ہے، بچہ پوچھے گا پاپا یہ کیا ہے، وہ سب بتائیں بیٹا یہ قرآن مجید ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ جبکہ ہم کیا بتاتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں کہ فلاں فٹ بالر ہے، فلاں کرکٹر ہے، اس ایکٹر کا نام یہ ہے، یہ ایکٹنگ اچھی کرتا ہے۔ افسوس افسوس صدہا افسوس، ہم نے اپنے بچوں کو ٹک ٹاک کے متعلق بتا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو سنیک ویڈیو کے متعلق بتا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو یوٹیوب کے متعلق بتا دیا، ہم نے یہ بھی بتا دیا بیٹا موبائل ایسے یوز کرنا، ہم نے یہ بھی بتا دیا بیٹا ایسے کام کرنا، ہم نے یہ بھی بتا دیا بیٹا یہاں سے انٹرنیٹ چلتا ہے۔ ہم نے یہ کیوں نہیں بتایا، ہم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھی پڑھنا ہے؟ یہ ہماری کمزوری، ہماری کمزوری ہے۔ یہ آج وقت ہے کہ ہم خود بھی رب تعالیٰ کی طرف لوٹیں، ہم رجوع کریں، ہم نمازیں ادا کریں، ہم سب کچھ کریں، ہم نماز پڑھیں، رب سے توبہ کریں، اور گھر میں محافل کا انعقاد کریں، ہفتہ وار محافل کا انعقاد کریں۔ ہم محافل کا انعقاد کریں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں، جب کسی فقیر کو دیں تو اپنے بچے کے ہاتھ سے اس کو پیسے دلوائیں، کیوں؟ اس کو سخاوت کرنے کا بھی پتہ ہو۔ آج ہمارا بچہ چیز کھاتا ہے، ہمارا بچہ اگر سنیکس کھاتا ہے، ہمارا بچہ بسکٹ کھاتا ہے، کولڈ ڈرنک پیتا ہے یا جوس پیتا ہے، کچھ بھی پیتا ہے، اگر کوئی بھی شخص اس سے کچھ مانگ لے وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمیں سخاوت کے متعلق اس کو سکھانا ہے، ہمیں اپنی نسل کو سنوارنا ہے۔ ہم اپنی نسل کو کچھ نہیں دے کے جا سکتے۔ آج اگر ہم اپنی نسل کو سنوار کر جائیں گے، دین کی طرف لگا کر جائیں گے، یقین جانیے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، پردہ جا پائے تھے پلا ہو سی۔ سب کچھ پتہ ہے، ہمیں بھی خود بھی پتہ ہے ہمارے اعمال کیا ہیں۔ ہمارے اعمال کوئی ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے، اے اللہ یہ عمل ہے، اس کے بدلے تو مجھے جنت دے دے؟ کوئی ہے ایسا عمل؟ ہمیں یقین ہے کسی بھی عمل پر؟ دعوے سے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اگر نہیں کہہ سکتے، کیا پتہ یہ جو صدقہ جاریہ ہم کر کے جائیں، اس کا ثواب جب وہ ہماری نسل نیک عمل کرتی رہے گی، نمازیں ادا کرتی رہے گی، ہماری جو کی ہوئی تبلیغ ہے اس پر عمل کرتی رہے گی، اس کا جو ثواب ہے وہ ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اور اس پہ ذرا ایک اور بات غور کریں، جب ہم تبلیغ کریں گے نا نسل کو، اور نسل سدھرے گی، تو جب وہ نسل آگے اپنی نسل کو بھی پھر تبلیغ کرے گی، تربیت کرے گی۔ کیوں؟ اس کی تربیت اچھی ہوئی تھی، وہ بھی تربیت آگے اچھی کرے گی، اور اگلی کی تربیت اچھی ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ بھی اگلی نسل کی تربیت اچھی ہی کرے گی۔ تو آئیے آج ہم خود بھی بدلیں اور اپنی اولادوں کو بھی سنواریں، اپنی نسلوں کو سنوار لیں، ہم ان کو دین والا بنا لیں، ہم ان کو درود پاک کے متعلق بتائیں، ہم ان کے ہاتھوں میں تسبیحیں تھما دیں، ہم ان کے ہاتھوں میں کاؤنٹر تسبیح جو اس کو تھما دیں، ہم ان کے ہاتھوں میں سپارہ نورانی قاعدہ مدنی قاعدہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ بچے کی زبان پہ نا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گجرے ہونے چاہیے۔ بچے کی زبان پہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ بچے کی زبان پہ یہ ہونا چاہیے صلو علیہ وآلہ، بجائے اس کے کہ بچہ کہے کہ بابا جی میری ٹک ٹاک بنائیں، بجائے اس کے کہ بچہ کہے بابا جی میری سنیک ویڈیو بنائیں، بجائے اس کے بچہ کہے بابا جی میں فلاں یوٹیوب پہ ایکٹنگ کرتا ہوں، میری ویڈیو اس پہ ڈالیں۔ آج وقت ہے اپنی نسلوں کو سنوارنے کی، مت لے کر آئیں اپنی نسلوں میں یورپ کا کلچر، مت لے کر آئیں۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارا لباس، ہماری پہچان، یہ داڑھی شریف، ہماری یہ سنت، یہ ہمارا لباس، یہ بتائے دیکھنے والا کہے کہ وہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، وہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ پاک ہمیں بھی سنورنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نسلوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی سیرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔